مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، جو یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ نہیں پتہ کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ جیسے وہ انسانوں جیسے ہیں۔ یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے نا کہ ہم جیسے ہیں۔ آدم صفی اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی مٹی سے بنایا، وہ عالم ملکوت میں رہتے تھے، نیچے آئے، اور جس نبی کی توبہ محمد رسول اللہ کے نام کے صدقے میں ہوئی، اس کی ذات کے حوالے سے لوگوں کا ایمان یہ ہے کہ وہ ہمارے جیسے ہیں، اور محمد رسول اللہ کے صدقے میں جس کی دعا قبول ہوئی آدم صفی اللہ، وہ جنت سے نیچے آئے تھے۔ کیا آدم صفی اللہ ہم جیسے تھے؟ جیسے ایک انگوٹھی ہے تانبے کی، پیتل کی، اور ایک انگوٹھی ہے سلور کی، چاندی کی، اور ایک انگوٹھی ہے سونے کی، اور ایک انگوٹھی ہے ہیرے کی۔ دکھنے میں تو ایک جیسی ہیں، لیکن ان کی مالیت کیا ایک جیسی ہے؟ تو جو قرآن نے کہا تھا قل انما بشر مثلکم، اس کا یہی مطلب تھا کہ دکھنے میں تم جیسے ہی ہیں، دکھنے میں کہ دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں جس طرح تمہارے ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں جس طرح تمہارا وجود ہے، دکھنے میں ویسا ہی وجود ہے، لیکن اس کی جو حقیقت ہے وہ تم جیسی نہیں ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کو اوپر تک ہو کے آئے۔ میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ ہانی کے گھر سے اٹھا کے خانہ کعبہ میں لے کے جانے کی کیا ضرورت تھی، ڈائریکٹ اوپر چلے جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے انسان حجت پسند ہے، لہٰذا پہلے یہیں کا سفر کرایا ہانی کے گھر سے مسجد الحرام جسمانی طور پر، اور پھر وہاں سے بیت المقدس، اور پھر بیت المقدس سے آگے، اور جو بیت المقدس میں مسجد ہے مسجد اقصیٰ۔ اقصیٰ کا مطلب جو ہے، لفظ اقصیٰ بھی حضور کے معراج سے ہی پڑا تھا۔ ہاں، اقصیٰ کا مطلب ہے اوپر کا حصہ۔ یہ جو ڈوم آف راک ہے نا یروشلم میں، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ ہم تو گئے تھے نا یروشلم، ہم تو دیکھ کے آئے ہیں۔ یہ ڈوم آف راک جو ہے یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، اس کے برابر میں مسجد اقصیٰ ہے۔ تو پھر یہ ڈوم آف راک کیا ہے؟ ڈوم آف راک یعنی ایک چٹان کے اوپر بنا ہوا گنبد۔ تو وہ جو چٹان ہے وہ مقام ہے جہاں سے حضور پرواز کر کے شب معراج پہ گئے تھے۔ اور اس کے پیچھے کیا فلسفہ تھا؟ اس کے پیچھے فلسفہ یہ تھا کہ یہاں پر امام مہدی نے بھی آنا ہے، انہوں نے بھی پرواز یہاں سے کرنی ہے۔ وہاں سے پھر اوپر چلے گئے، جسم سمیت اوپر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ معراج نہیں ہوئی، ایک دفعہ معراج جسمانی ہوئی ہے، اور بالکل ویسے ہی معاملات روحانی طور پر 33 ٹائمز ہوئے۔ تو کل ٹوٹل حضور کو معراج ہوئی ہیں 34۔ اور معراج کے کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس کو مولویوں نے بگاڑ پیدا جس میں نہ کیا ہو۔ اب یہ جو معراج کا معاملہ ہے اس میں بھی انہوں نے بگاڑ پیدا کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جی حضور وہاں جبریل علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، جبریل علیہ السلام تو لینے کے لیے آئے تھے ان کو، 24,000 دفعہ جبریل آئے تھے ان کے پاس۔ تو جبریل علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے جانا، یہ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ اٹ ڈزنٹ ریئلی مین اینی تھنگ۔ 24,000 دفعہ حضور کی خدمت میں 23 سال میں، 23 ایئرز میں 24,000 دفعہ، یعنی ہر سال 1,000 دفعے سے زیادہ، ہر سال 365 دن ہوتے ہیں سال میں، تو معلوم یہ ہوا کہ روزانہ 3-4 دفعہ آتے ہیں۔ ایوریج نکالیں اگر تو روزانہ کی ایوریج 3 یا 4 دفعہ بنتی ہے، کم و بیش 4 دفعہ بنتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام کو نماز پڑھائی، اور اس وقت نماز اتری بھی نہیں تھی۔ وہ کون سی نماز تھی؟ شریعت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک شریعت محمدی ہے اور ایک شریعت احمدی ہے۔ شریعت محمدی وہ ہے جو حضور کے جسم مبارک سے متعلقہ ہے، اور شریعت احمدی وہ ہے جس کا تعلق حضور کی روح انور سے ہے۔ جو افعال و اعمال حضور کی روح انور کے ہیں ان کو سنت بنانا شریعت احمدی ہے۔ وہ نماز جو پڑھائی تھی وہ شریعت احمدی کی نماز تھی۔ سرکار گوھر شاہی نے فرمایا ہے کہ وہ نماز جو ہے آج بھی میسر آ سکتی ہے اگر تو اپنی روح کو طاقتور کر لے۔
اپنی روح کو منور کر لے، اپنی روح کو